دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے، ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے، نہ کام آئے گا کوئی باپ اپنے بچے کے اور نہ ہی کوئی بچہ وہ کام آنے والا ہے اپنے باپ کی طرف۔ آج ہم کس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ ہیں تو آپ کے لیے یہ جہان بڑا آسان ہے، اور بچے ہیں تو پھر آپ کے یہ بڑھاپے میں آپ کا ساتھ دیں گے، سو کالڈ یہ ایک دنیاوی چیزیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کام صرف اللہ آتا ہے بندے کے، نہ ماں باپ آتے ہیں نہ اولاد آتی ہے۔ تو جب کام آنا ہے اللہ ہی نے، تو پھر اللہ کیوں چھوڑ دیا ہم نے؟ کیوں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چڑھتے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ویسا گمان نہیں رکھتے، ویسا مان نہیں رکھتے اپنے رب کے، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا تنہا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم خاموشی سے تنہائی میں اپنے سارے لوگوں کے چھوڑ کر ایک طرف کر کے اگر ہم اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں تمہارا رب، اور ڈرو اس دن سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم سوچیں آج کل، تو یہ آج کل وہی دن ہے، یہ وہی وقت آ گیا ہے۔ نہ باپ کام آ رہا ہے نہ اولاد کام آ رہی ہے، اور کام کون آ رہا ہے؟ صرف اللہ، جو اللہ نے آپ کو دی ہے نا نعمتیں، آپ کی صحت کی صورت میں، آپ کی ایجوکیشن کی صورت میں، آپ کو اپنے قابل بنایا، آپ کو جو اسٹیمنا اسٹرینتھ دی، جو دعائیں آپ لے رہے ہو، جو نیکیاں آپ کر رہے ہو، وہی کام آ رہی ہیں آپ کے، اللہ ہی کام آ رہا ہے۔ اور یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور نہ ہرگز میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے، اور نہ ہی سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ اب زندگی میں اب تک جتنے بھی ہماری ایج ہے سو کال آپ دیکھ لیں، اس میں ہمیں اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مقامات پہ نہ باپ کام آ رہا ہوتا ہے نہ اولاد کام آ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کام آتے ہیں۔ اور بہت زیادہ ہم نے جن چیزوں پہ گمان کیا ہوا ہے اسی سے ہمیں توڑا جاتا ہے، ہمیں بار بار جھٹکا جاتا ہے، ہمیں بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے۔ اگر ہمیں بڑا ہی مان ہے نا اپنی ہیلتھ پر، تو ہمیں ہیلتھ سے ٹرائلز آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں بڑا ہی مان ہے نا اپنی اولاد پر، تو اولاد ہمیں اس جگہ پہ چھوڑتی اور توڑتی ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں، ایسا ہے نا۔ اور اگر ہمیں بڑا ہی مان ہے نا اپنے ماں باپ پہ، تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ اس قابل نہیں رہتے کہ آپ کی خواہشات کو پورا کر سکے، یا وہ آپ کے لیے جہد کر سکے، یا پھر باپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ وہ آپ کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو یہ سارا چیزیں جو ہمیں دنیا میں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، بار بار ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، یہ ریمائنڈرز ہیں۔ اگر ہم قرآن کھولیں تو ہمیں پتہ چلے گا اوہ یہ تو قرآن میں آلریڈی ہمیں پتہ چل رہا ہے، پھر اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ توڑا اس لیے جاتا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، لیکن ہم اللہ سے نہیں جڑ رہے، ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور اپنے پاس سے اپنی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، دھوکے میں ڈالے جا رہا ہے شیطان، ہمیں بار بار ٹریک کیے ہی جا رہا ہے، اور ہم بار 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 اپنے آپ پہ مان رکھے جا رہے ہیں۔ کب لوٹنا ہے واپس؟ تو لوٹ جائیں اور قرآن کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ سارا کچھ جو بنایا گیا ہمارا ٹرائل ہے، اس میں دل کو چھوٹا نہ کریں بلکہ خوش ہو جائیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور یہ والی آیتیں آتی ہیں اور ہم نے ایسے دھوکے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ سے چمٹ جاتے ہیں، ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہم تو پہلے ہی لوٹ آئے آپ کی طرف۔ ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہے نا، ہمیں سنبھال لے گا۔ لیکن ان لوگوں کو بار بار دھچکے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، انزائٹی میں جاتے ہیں، اور جب فون کالز ہمارے پاس آتی ہے تو ان کا رو رو کے برا حال ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے تو اچھا کیا اور ہمارے ساتھ برا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا، کیونکہ قرآن جو تسلی اور دلاسا ہمیں دیتا ہے ایسے کوئی نہیں دیتا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا چھوٹی سی ہے اور ہم نے اس سے گزر جانا ہے۔ کہاں پر آپ لگا رہے ہو اپنا دل، کہاں پر اپنی ساری انرجی ضائع کر رہے ہو، اور آخر کار وقت گزر جانا ہے۔ کچھ بھی کام نہیں آنا، بس وہی کام آنا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی استاد نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی رہبر رہنما نہیں ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ قرآن سے جڑنے والا بنائے، ہمیں ہماری تربیت بہترین کرے قرآن کے ساتھ، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ ہے میرا دوست جو اپنا آپ مجھے سونپ دیا تھا، تب جب سب نے اس کو توڑ دیا تھا تب یہ مجھ سے جڑ چکا تھا۔ تو یہ جتنے بھی ٹرائلز ہیں یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو کبھی بھی کمزور کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ نئے طور پر مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔